أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ آخری شام۔ اس دن شام میں کافی عزیز و قارب پہنچنا شروع ہو گئے۔ بڑے زور اور شور سے مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ امی نے جلدی جلدی کھانا بنا لیا تھا۔ لڑکیاں مہمان کپڑوں اور میک اپ کے انتخاب میں مصروف۔ میں خالی و ذہن ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ میرے من میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، میں خود بھی غائب دماغ، لیکن پرسکون کیا ہونے والا ہے مجھے خود بھی پتہ نہیں۔ رات کو مغرب کے بعد امی نے بچیوں سے دسترخوان صحن میں لگوایا، کھانا چنا گیا اور آہستہ آہستہ سب دسترخوان پر بیٹھتے گئے۔ میں بھی آ کر مہمانوں کو پانی وغیرہ کو پوچھنے اور کھانا لا کر دینے لگی۔ ابو نے کھانا شروع کیا، میں ایک دم سے کڑی ہو گئی۔ گھر کے پچھواڑے کا گیٹ جو کبھی کھلتا ہی نہ تھا آج نہ جانے کیسا کھلا رہ گیا۔ میں نے بے خبری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا زوردار نعرہ لگایا اور پچھواڑے کی طرف بھاگ کر گیٹ کو پار کر گئی۔ اتنا محسوس ہوا کہ سب ہی دم بخود رہ گئے، مگر ابو جلدی سے میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے۔ میں جو ہی باہر نکلی ایک رکشہ کھڑا تھا، فوراً اس میں بیٹھ گئی اور رکشے والے سے کہا کہ مدینہ مسجد۔ رکشہ اسٹارٹ ہوا اور ابھی بھی پیچھے بھاگتے نظر آئے، لیکن وہ مجھے رکشے میں نہ دیکھ سکے۔ اگر میں پیدل بھاگتی تو ضرور پکڑ لیتے۔ رکشہ بھی یوں کھڑا تھا جیسے میرے انتظار میں ہو۔ رکشے نے یوں ٹرن لیا اور میرے گھر کے آگے سے گزرتا ہوا مدینہ مسجد کی طرف چلا۔ ابو مجھے پیدل ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنی چادر کا پلو چہرے پہ جھکا رکھا تھا۔ مدینہ مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر چیلم کے جلوس کی وجہ سے رکشہ والے کو پولیس والے نے روک لیا۔ جو ہی رکشہ رکا میں فوراً رکشے سے اتر کر مدینہ مسجد کی طرف بھاگ کر کھڑی ہوئی۔ سیدھے مسجد میں چلی گئی، جوتے اتار کر اندر کمرے میں گئی جہاں بہت سے طالب علم حضرات بیٹھے تعلیم کر رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ہڑبڑا گئے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں ہندو قوم سے تعلق رکھتی ہوں، میں آج اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں، مسلمان ہونا چاہتی ہوں، میری مولانا حفیظ الرحمان بھائی سے بات کروا دیں۔ ان میں سے ایک مولانا ٹائب کے صاحب اٹھے اور مجھ سے فرمایا، بہن خوش آمدید، اسلام میں داخل ہونے پر ہمیں خوشی ہوئی ہے، آپ اس طرف دوسرے کمرے میں آ جائیں، ابھی ہم مولانا حفیظ الرحمان صاحب کو اطلاع کرتے ہیں۔ مجھے انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور میں اس کمرے کے اندر جا کر بیٹھ گئی، لیکن میرے جوتے باہر ہی پڑے رہے۔ کمرے میں جا کر میں نے دروازہ ہلکا سا بند کر دیا۔ اس تحفظ نے ڈارس بندائی، ہوش و حواس میں جو جوار باٹا تھا قدری پرسکون ہوا۔ بے ترتیب دل کی دھڑکنوں میں ترتیب کی فضا چھا گئی۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، ڈیسک پر چند اسلامی کتابیں رکھی تھی، چند کاغذات و قلم ماں قلمدان کے پورے وجود کا سسٹم تھا۔ تکا سا تھا جیسے میلوں کا سفر ہے۔ واقعی یہ نوری سفر کا کوئی فاصلہ تھا۔ نہ جانے کتنے برس میں نے سفر کیا ہے کہ رکشے کے سفر یاد نہیں۔ یہ کمرہ مدرسے کا دفتر معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پہ کھٹکا ہوا۔ مولانا حفیظ الرحمان بھائی۔ مولانا صاحب نے کہا، میں حفیظ الرحمان ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ اس مسجد و مدرسے میں آئی ہے، آپ میرا پوچھ رہی ہے، آپ پردہ کر لیں، پھر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں چند سوالات آپ سے پوچھوں۔ میں نے حفیظ بھائی کو اپنا سارا حال سنایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، 2 دن کے بعد میری کسی ہندو سے شادی ہونے والی ہے، اس لیے میں آج گھر سے نکل آئی ہوں۔ مجھے شروع سے اسلام پسند ہے، میری مدد کریں ورنہ والدین مجھے ہندو سے بیاہ دیں گے۔ حفیظ بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں ہمیشہ سرخرو رکھے، آمین۔ انہوں نے میری بہت ہمت افزائی اور دلجوئی کی، دین کے راہوں کی مشکلات سے آگاہ کیا اور استقامت کی نصیحت و دعا فرمائی۔ مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام عائشہ رکھا، جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور ایک دم سے خمیری مسلمان والی عائشہ بہن یاد آ گئی۔ میں نے بڑے جذبے سے اللہ تعالیٰ سے بہن عائشہ والی استقامت کی دعا مانگی۔ حفیظ بھائی کہنے لگے، بہن عائشہ، آج سے آپ میری بہن ہے، آپ اب اللہ کے بعد میری ذمہ داری ہو، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سرخرو فرمائے، آمین۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، میری جان جائے مگر اب میں ان لوگوں کے حوالے آپ کو نہیں ہونے دوں گا